ہمیں حکم ہے رسول مقبول کا کہ اپنا سارا دین اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عملی زندگی سے ہو، عبادات سے تعلق ہو، معاملات سے تعلق ہو، ایقاعات سے تعلق ہو، معاملات سے تعلق ہو، قرآن اور سنت سے لینا ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہمیں وہی خدا کا اور خالق متعال کا تصور قابل قبول ہے جو اور علی اور اولاد علی پیش کریں، رسول اور اہل بیت رسول پیش کریں۔ علی نے جو اللہ کا تصور پیش کیا ہے، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کل ظاہر غیرہ غیر باطن وکل باطن غیرہ غیر ظاہر۔ اس سے زیادہ اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے امام کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو بھی نہ سمجھ سکیں۔ ہاں، کل ظاہر غیرہ غیر باطن۔ توجہ کی درخواست کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ جو ظاہر ہے وہ پھر باطن نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے نا، کیونکہ ظاہر اور باطن یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ بھئی یہ حال یا تو روشن ہے، یا اگر وہ آج کل الحمدللہ وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہیں ہے، یا بجلی ہے اور روشن ہے، یا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ حال تاریک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ حال تاریک بھی ہو اور روشن بھی ہو۔ جی دنیا میں ہمارا مشاہدہ ایسا ہے، کل ظاہر، ہر وہ چیز جو ظاہر ہے، عیاں ہے، نظر آتی ہے، وہ غیر باطن، وہ پھر باطن نہیں ہو سکتی۔ وہ کل باطن، اور جو چیز باطن ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، نہاں ہے، وہ پھر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ مگر فرماتے ہیں ایک میرا خالق ہے کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ بیک وقت وہ ظاہر بھی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اس ظاہری لفاظی سے آپ نے مجھے داد تو دے دی، حوصلہ افزائی کا شکریہ، مگر سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی جب اس دنیا میں یہ حال، یہ چیز کوئی بھی، یہ پلر، یہ ستون جی یا ظاہر ہے یا باطن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ظاہر بھی ہو آپ کو دکھائی دے، باطن بھی ہو آپ کو دکھائی۔ جو یہاں ہیں ان کے لیے ظاہر ہے، جو چار دیواری کے باہر ہے ان کے لیے باطن ہے۔ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیک وقت ایک آدمی کے لیے ایک چیز ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو۔ میرے اور آپ کی امام اول کیسے کہتے ہیں خدا جس وقت ظاہر ہے اسی وقت وہ باطن بھی ہے۔ ظاہر ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا جو اصل وجود ہے، اس کا موجود ہونا، یہ ظاہر ہے۔ نہ صرف ظاہر ہے، جو بات علی کرتے ہیں وہی بات علی کے بیٹے حسن کرتے ہیں، جو بات علی کرتے ہیں وہی بات علی کے فرزند حسین کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کی توفیق دی اور 9 ذی الحج کو عرفات میں نواسۂ پیغمبر حسین ابن علی کی دعائے عرفہ پڑھنا ان کو نصیب ہوا۔ انہوں نے یہ جملہ پڑھا ہوگا، علماء کرام سے اس کی وضاحت بھی سنی ہوگی۔ نواسۂ پیغمبر فرماتے ہیں کیف یستدل علیک بما هو مفتقر فی وجودہ الیک۔ خدایا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار ہیں، اس کی مخلوق ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کا وہ پتہ بتاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیف یستدل علیک بما هو مفتقر فی وجودہ الیک، پالنے والے میں تیری اس مخلوق کو کس طرح تیرے وجود کی دلیل کو طور پر پیش کروں جو اپنی ہستی میں تیری محتاج ہے۔ کیف یستدل علیک بما هو مفتقر فی وجودہ الیک، یہ جملہ ہے۔ فرماتے ہیں الغیر کا منطق میں یہ بات ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہمیشہ جب کسی شے کا تعارف کرانا ہو تو ایسے الفاظ کے ذریعے
تعارف کرایا جاتا ہے کہ جن کا مفہوم واضح ہو۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کے عام طور پر کہ اگر آپ کے شہر میں ایک آدمی ہے کہ جس کا باپ شہرت یافتہ ہے، بیٹا گمنام ہے، اور آپ بیٹے کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال جتنے مشہور ہیں اتنے ان کے والد شاید مشہور نہیں تھے، قائد اعظم جتنے مشہور ہیں اتنے ان کے وہ والد مشہور نہیں تھے۔ کہیں گے کہ یہ فلان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اگر معاملہ الٹ ہو، باپ مشہور ہو اور بیٹا گمنام، وہاں کہیں گے یہ فلان صاحب کے بیٹے ہیں۔ ہمیشہ جو مشہور اور معروف ہو اس کو تعارف کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ کہ نوٹ کر لیں، میری خوش قسمتی ہے کہ ان مطالب کو سمجھنے والا مجمع اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا جی۔ ہمیشہ جس کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے وہ واضح ہوتا ہے اس سے کہ جس کا آپ تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ نواسۂ پیغمبر فرماتے ہیں اس قاعدہ کی روشنی میں الغیرک من الظہور ما لیس لک، خدایا اس کائنات میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی جو تجھ سے زیادہ عیاں ہو۔ الغیرک من الظہور ما لیس لک، پھر فرماتے ہیں کہ تو کب کسی سے غائب تھا تاکہ یہ آثار ہمیں تجھ تک پہنچائیں، تو کب کسی سے دور تھا جی تاکہ دلائل کے ذریعے تجھے کسی کے قریب کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک علیہ رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے اپنا نگران تصور نہ کرے۔ وخسرت صفقۃ عبد لم یجد من حبک نصیبا، اور وہ شخص انتہائی گھاٹے اور خسارے میں ہے کہ جس کو تیری محبت میں سے کوئی حصہ نہ ملا ہو جی۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے جب باپ اور بیٹے، جب بیٹے کے کلام کو باپ کے کلام کی تفسیر کے طور پر پیش کیا جائے پھر حقیقت سامنے آتی ہے جی۔ جب بیٹے نواسۂ پیغمبر کے دعائے عرفہ کو جی باپ کے کلام کے، باپ فرماتے ہیں خدایا ایک تیری ذات ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، تیرے علاوہ جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہو سکتا، اور جو باطن ہے وہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے، تیرا اصل وجود اتنا واضح ہے کہ حسین کی تعبیر میں کائنات کی کوئی چیز اتنی واضح نہیں ہو سکتی، اور جو باطن ہے وہ تیری حقیقت ہے جی۔ اس جملے کی وضاحت کل کر چکا حسین کے پوتے کے زبانی، امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی جی۔ تو خدا باطن ہے، تو کس اعتبار سے باطن ہے؟ فرمایا کلما میزتموہ باوہامکم بادق معانی، خدا تو تمہیں نظر نہیں آ سکتا، لیکن ہماری بیان کردہ صفات، خطبات اور دعاؤں کی روشنی میں جتنی بھی تم گہرائی میں جا کے خدا کا ایک تصور کرو، فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وہ تمہاری عقل کی تخلیق ہے، خدا کی ذات اس سے بہت بالا تر ہے یہ ظاہر فی وجودہ، وہ اپنے وجود کے اعتبار سے ظاہر ہے، اور اتنا ظاہر ہے کہ حسین کی زبان میں خدا سے بڑھ کے اس کائنات میں اور کوئی شے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور باطن ہے یعنی تیری ذات کی گہرائی تک پہنچنا یہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے علاوہ ہر مخلوق، فرشتے ہوں یا انبیاء، وہ اور ان کی فکری طاقتیں محدود ہیں، تیری ذات لامحدود ہے، کبھی بھی محدود لامحدود کا احاطہ